السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 84۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود شہادت دیتے ہو۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ ذوالجلال والاکرام بات کر رہے ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر کہ ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وعدہ لیا، پختہ عہد لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، یعنی قتل و غارت، اپنے بھائیوں کو نہیں مارو گے، لڑائی جھگڑا نہیں کرو گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم اپنے گھروں سے اپنے آپ کو نہیں نکالو گے، یعنی اپنے بھائیوں کو، ساتھیوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے، ان کو بے گھر نہ نکالو گے نہیں گھروں سے۔ تو ثم اقررتم، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے اقرار کیا، یعنی تم نے اس بات کو مانا، کہا کہ ٹھیک ہے، اقرار کیا، مان لیا۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور کوئی اور اس بات کی گواہی نہیں دے رہا کہ تم نے اقرار کیا ہے، کوئی اور اس بات کے بارے میں گواہی نہیں دے رہا، بلکہ تم خود ہی گواہی دے رہے ہو کہ تم نے اقرار کیا ہے، تم اس بات کی گواہی دیتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم خود اس بات کی گواہی دیتے ہو۔ تو ہوا کچھ ایسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ میں آمد سے پہلے مدینہ میں کچھ قبائل رہتے تھے، جن میں مشہور قبائل تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ مشہور قبائل تھے۔ تو ان کا تعلق تھا اپنے ہمسایہ عربوں سے، اور بڑا پکا تعلق تھا، حلیفانہ دوستی تھی ان کے آپس میں۔ حلیفانہ تعلق اسے کہتے ہیں کہ قسم کھا لینا کہ مرنے جینے کی قسم ہے، کوئی لڑنے آیا، کوئی جھگڑا کرنے آیا تو ہم جو ہیں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے، اس کے ساتھ مل کے لڑائی کریں گے۔ انہوں نے تعلق قائم کر رکھا تھا اپنے ہمسایہ عربوں کے ساتھ۔ اور قبیلے تھے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، ان کے نام تھے اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے۔ اب اوس والے جو تھے ان کا تعلق تھا بنو قریظہ والوں کے ساتھ، ان کا اوس کا اور بنو قریظہ کا تعلق تھا، اور جو خزرج والے تھے ان کا تعلق بنو نذیر اور بنو قینقاع کے ساتھ تھا۔ انہوں نے آپس میں بھی گروہ بندیاں کی تھیں، گروپ بنائے ہوئے تھے، اور دشمنوں کے ساتھ بھی ان کے بڑے گہرے تعلق تھے، حلیفانہ تعلق تھے، قسمیں کھائی تھیں۔ محض یہ بنیادی سیاست اور بنیادی مفاد پر تھی ان کے تعلق، ان کی دوستیاں۔ تو ہوا کیسے؟ ہوا یہ کہ جب اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی ہوئی، یہ ان کی باہم باز ہوئی، جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، تو جو اوس کے حلیف تھے، دوست تھے، وہ تھے بنو قریظہ والے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ لڑے خزرج کے ساتھ، بلکہ انہوں نے جو ان کے دوست تھے بنو نذیر، خزرج کے جو دوست تھے بنو نذیر اور بنو قینقاع، ان کے ساتھ بھی انہوں نے لڑائی کر لی، وہ ان کے ساتھ بھی جھگڑا شروع کر دیا، انہوں نے وہ لڑ پڑے۔
تو اس بات سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو منع فرمایا تھا کہ تم لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، تو خون نہیں بہانے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا، اپنے بھائیوں کو مل جل کے رہنا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس وعدے کو مانا، اقرار کیا، خود گواہی دی کہ ہم اس وعدے کو مانتے ہیں، لیکن پھر اس کی خلاف ورزیاں کی۔ اور میں تو شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ نہیں کہا، کہ جتنی اللہ مہربانیاں کرتا رہا بنی اسرائیل پر، یہ ظالم بے ایمان اتنی ہی اس کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ ذوالجلال والاکرام کے جو ہے وہ فرما بردار بنائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے فرما برداروں کی صف میں روز قیامت جمع فرمائے، نہ کہ نافرمانوں کی صف میں۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔